اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ ابراہیم آیت نمبر 42 and 43، دو آیت ہے۔ آیت نمبر 42، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا رب العالمين۔ ولا تحسبن الله غافلا، ولا یعنی کہ بالکل نہیں، ولا تحسبن مت سوچنا کبھی بھی۔ اللہ یہ بات کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے بعد مومن بندوں سے۔ ولا تحسبن، اور کبھی بھی سوچنا مت یہ کہ اللہ جو ہے، اللہ غافلن، کہ اللہ جو ہے غافل ہے، یعنی اللہ مطلب نہیں نوٹ ڈاؤن کر رہا ہے یا مطلب اس چیز سے غافل ہے، یہ کبھی مت سوچنا۔ کس چیز سے غافل؟ اما یعمل الظالمون، یعنی ظالم لوگ جو ہے وہ جو کوئی بھی عمل کر رہے ہیں، ظالم لوگ ظلم کا عمل کرتے ہیں نا، رانگ ڈوئنگ، گناہ، ڈارکنیس، تو وہ جو لوگ کر رہے ہیں، وہ ان کے اعمال جو بھی ہیں وہ کر رہے ہیں، تو یہ کبھی مت سوچنا کہ اللہ اس سے غافل ہے، کہ اللہ کو نہیں معلوم۔ اللہ یہ بات کہہ رہا ہے یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے اور ان کے بعد ہم سب سے کہہ رہا ہے کہ یہ کبھی مت سوچنا کہ جو لوگ ظالم ہیں اور ظلم کے مطلب ان اعمال کر رہے ہیں، مطلب گناہ کر رہے ہیں، رانگ ڈوئنگ کر رہے ہیں، اور اللہ جو ہے وہ ان سے غافل ہے۔ نعوذ باللہ، ایسا ہو نہیں سکتا، اللہ کو تو ہر چیز کی خبر ہے۔ انما یؤخرہم، صرف انما اونلی، یعنی میں تو صرف ان کو یؤخرہم، ان کے لیے مؤخر کر رہا ہوں، تاخیر کر رہا ہوں، ڈیلے کر رہا ہوں، رسپائٹ دے رہا ہوں، یعنی ان کو مہلت دے رہا ہوں۔ انما یؤخرہم، ان کو مہلت دی جا رہی ہے بھائی، لیوم، جیسے رسی دراز کی جا رہی ہے، رسی کو ڈھیلا چھوڑو تو بندہ کیا سمجھتا ہے کہ وہ آزاد گھوم رہا ہے، لیکن رسی کھینچی جائے گی تب وہ کیا سوچے گا کہ ارے یہ تو پکڑا گیا، میں گلے میں پھندا آ گیا ہے، پھنس رہا ہے اب گلے میں۔ تو یہ چیز ہے جو اللہ نے یہاں پر کہا انما یؤخرہم، ان کو تو صرف ایک تھوڑی سی مہلت دی جا رہی ہے، لیوم، اس دن کے لیے، یعنی اس دن، وہ دن جو آنے والا ہے اس کے خلاف، تشخص فیہ الابصار، جم جائیں گے اس کے اندر نگاہیں، ابصار جو ہے نگاہیں ہیں۔ تو جب تم کوئی بھیانک چیز اگر دیکھو تو نگاہیں وہاں پر ایسی جم جاتی، پھٹی کی پھٹی، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے اور وہاں گھورتا ہے بندہ۔ تو اللہ کہتا ہے کہ اس دن کے لیے میں نے ان کے ساتھ یعنی ان کو رسپائٹ دی، مہلت دی ہے، لیوم تشخص فیہ الابصار، کہ جس دن نگاہیں جو ہے وہ جم جائیں گی اور وہ فکس ہو جائیں گی، اور وہ ہارر کے اندر کس طرح سے فکس ہوتی ہے، جب کوئی خوفناک چیز کو دیکھو تو بندہ کیسے دیکھتا رہ جاتا ہے اس کو، آنکھیں پھٹی کی پھٹی ہوتی ہے اور وہ وہاں سے آنکھیں پلک جھپک کے ہٹاتا بھی نہیں ہے وہاں سے، وہ ادھر ہی گھور رہا ہوتا ہے جہاں پر اس کو خوف نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ نے اس چیز کو اپنی آیت میں بیان کیا ہے کہ انما یؤخرہم لیوم تشخص فیہ الابصار،
کہ ہم نے تو ان کو صرف مہلت دی ہے اس دن کے لیے جب کہ ان کی نگاہیں جم جائیں گی، فکس ہو جائیں گی، جو خوفناک، جو مطلب ہولناک، وحشت ناک جو یہ دیکھیں گے، واقعی وہ ایسا ہی ہوگا. جب اللہ اس کو بول رہا ہے تو ویسا ہی ہوگا. اور اس کا سب بنانے والا اللہ خود ہے نا. اللہ کو معلوم ہے نا کہ اس نے کیا عذاب بنایا، کیا جہنم، دوزخ، کیا اس کے اندر کی کیا کیا چیزیں. تو وہ تمام، اور وہ جو اس وقت کا ہوگا، وہ اس دن کی ہولناکی جو ہوگی قیامت کے دن کی، تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. Think not that Allah does not heed the deeds of those who do wrong. He but gives them respite against a day when the eyes will be fixedly stare in horror. اللہ نے ہر بات قرآن کے اندر کتنی ڈیٹیل کے ساتھ، پریسائز ورڈنگز کے ساتھ دیا ہے. ہم سب کو اس کو پڑھ کے بہت سمجھنے کی ضرورت ہے اور عمل کرنے کی ضرورت ہے. آیت نمبر 43، مہطعین مقنعی رؤوسہم لا یرتد الیہم طرفہم وافئدتہم ہواء. مہطعین یعنی بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے. مہطعین دوڑ رہے ہوں گے، مقنعی رؤوسہم یعنی ان کے گلے جو ہیں، یعنی سمجھو کہ تم ایک اسکائی اسکریپر ہے، اس کو تم یوں اوپر دیکھنے جا رہے ہو تو تمہاری گردن کیسے پیچھے کی طرف اونڈ لے گی نا، الل جائے گی نا پیچھے کی طرف، یعنی کہ تم اوپر ایک دم دیکھ رہے ہو تو کیا ہوگا. تو وہ چیز کو یہاں پر اللہ نے بیان کیا اپنی آیت میں کہ مہطعین میں بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے. مقنعی اور ان کی گردن جو ہے وہ پوری ایسی الٹ گئی ہے. رؤوسہم ان کے گردن جو ہے، جو ان کا جو سر ہے وہ پورا ایسا اونچا ہو گیا ہے. لا یرتدو لوٹ کے نہیں آئے گی، الیہم ان کی طرف، طرفہم ان کی نگاہیں، یعنی جہاں وہ دیکھ رہے ہیں، جو ان کا گیز ہے، جہاں پر جو وہ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھتے ہی رہیں گے وہاں تک، اور وہاں سے لوٹ کے نظر واپس نہیں آئے گی. تو لوٹ کے نظر واپس نہیں آئے گی کا مطلب کیا ہے کہ بندے کی نگاہیں وہاں جم گئی، جو کہ ابھی ہم نے 42 میں پڑھا، the eyes will fixedly stare in horror. تو وہ جو their gaze یعنی کچھ ہے جو اوپر ہو رہا ہے آسمانوں کی طرف، جو مطلب جو ہو رہا ہے، جس کو کہ وہ لوگ دیکھ رہے ہیں خوف زدہ ہو کر. تو اب ان کی نگاہیں ایسی نہیں کہ وہ دیکھا اور اب اپنی مطلب اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں یا آس پاس والے کو دیکھ رہے ہیں، اپنی نگاہیں وہاں سے لوٹ آنا جس کو کہتے ہیں، تو وہ لوٹ نہیں آئے گی، وہ وہیں کے وہیں گھورتے ہی رہیں گے. تو کتنا خوفناک وہ منظر ہوگا کہ بندہ وہاں سے نگاہیں نہیں ہٹا رہا ہے، اس کی گردن بھی الڑی ہوئی ہے پیچھے کی طرف، اس کا سر بھی یوں ہے اونچا اور وہ ادھر ہی دیکھے جا رہا ہے، اس کی نگاہیں لوٹ کے واپس ہی نہیں آتی. یرتدو الیہم طرفہم، رد میں نے کہا تھا نا، ردی سے بتایا تھا نا، کیونکہ نیوز پیپر جب تم لیتے ہو پڑھتے ہو پھر واپس تو ردی میں دیتے ہو نا، یعنی تم اس کو لوٹا دیتے ہو، اس کی قیمت کی بات نہیں ہو رہی ہے. مگر یہ رد ورڈ یہی ہے عربی کا کہ جو لوٹانا. تو لا یرتد نہیں لوٹے گی، الیہم طرفہم ان کی طرف ان کی نگاہیں، وافئدتہم ہوا، افئدہ انسان کا ہارٹ، اس کا دل، اور افئدتہم ہوا، تو ہوا کا مطلب بالکل خالی، یعنی اس کا دل جو ہے وہ بالکل خالی ہے، یعنی سمجھ لو کہ اس میں اب یعنی وہ بالکل ایک کھوکھلا خالی ہے وہ. They running forward with necks outstretched, their heads uplifted, their gaze returning not towards them, and their hearts a gaping void, empty. سوچ لو کتنی باریکی سے
اس میں اللہ نے بیان کیا ہے قرآن میں، کتنی باریکی سے ہم کو بتا رہا ہے کہ ان کی جو حالت ہوگی، ان کی نگاہیں نہیں پلٹے گی، ہر چیز کو اللہ نے کتنا مطلب ایک مائنیوٹ ڈیٹیل کے ساتھ ایکسپلین کیا ہے۔ اس کی ایک نوٹ ہے 1923، A picture of horror۔ یہ ایک بہت ہی خوفناک منظر ہے، ڈراؤنا، وحشتناک۔ دا ایول ونز، جو بھی برے لوگ ہیں جن کی شیطانی فطرت ہے یا شیطان کے ایجنٹ ہے وہ، تو جو بھی ہیں ایسے ایول ونز، وہ لوگوں کے لیے کہا گیا دا ایول ونز وین دے ریئلائز دا سچویشن، اب ان کو پتا چل گیا کہ حالات کیا ہیں، ول بی ڈیزڈ، وہ ایسے کہ ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے کہ حیران زدہ، دیئر آئیز ول اسٹیئر وداؤٹ ایکسپریشن، ان کی نگاہیں دیکھ تو رہی ہوگی لیکن اس پہ کوئی ایکسپریشن نہیں ہوگا، اینڈ نیور موو بیک، اور پھر واپس پلٹ کے نہیں آئے گی وہ نگاہ، وہیں کے وہیں گھورے جا رہی ہے، اس کو کتنا خوف ہے کہ کیا ہونے والا ہے، ابھی کیا ہونے والا ہے۔ دیئر نیکس ول بی آؤٹ اسٹریچڈ، ان کی گردنیں جو ہے وہ بالکل ایسی کھینچ گئی، دیئر ہیڈز اپ لفٹڈ ان ٹیرر آف دا ججمنٹ فرام آن ہائی، یعنی وہ ابھی فیصلے کا جو دن ہے وہ اللہ کی طرف سے ابھی جو فیصلہ ہونے والا ہے، تو ان کے سر جو ہے وہ پیچھے کی طرف اپ لفٹڈ ہو گئے، بہت ہی ٹیرر میں، بہت ہی خوف زدہ ہو کر کہ اب جو فیصلہ ہونے والا ہے، کیونکہ دنیا میں غلط کام، گناہ، سب کچھ کما کے بیٹھ جاؤ، جو بھی کرنا ہے کر لو، جتنی جھوٹ بولا جھوٹ بول لو، چیٹنگ کرنی چیٹنگ کر لو، بے ایمانی کر لو، چوری کر لو، ڈاکے ڈالو، جو کرنا ہے کر لو، لیکن اب اس کا انجام ہے اور جو فیصلہ ہونے والا ہے جس میں وہ لوگ بہت ہی ٹیررائزڈ ہیں، اینڈ دیئر ہارٹس بیکم ایمٹی آف آل ہوپ اور انٹیلیجنس ایز دا فزیکل ہارٹ might become empty of blood when the circulation stops۔ تو ان کے جو دل ہیں خالی ہو چکے ہیں امید سے، کیونکہ اب امید نہیں ہے ان کو پتا ہے اب ان کو کوئی امید ہی نہیں ہے، امید باقی ہی نہیں، جیسے شیطان ابلیس، اس کے پاس اس کا نام ہی ابلیس اس لیے ہے کہ وہ مطلب مایوس ہے، کوئی بھی امید باقی نہیں ہے اس کی جنت کی۔ اور جیسے کہ مطلب ہمارا اس دنیا کے اندر جو ہمارا فزیکل باڈی ہے اس میں جو ہارٹ ہے اور جو ہم انٹیلیجنس ہمارے اندر یعنی بہت ہی ہم ذہین یا ہوشیار، ہاں، تو وہ اگر وہ دل جو دنیا کا ہے اگر وہ خالی ہو جائے خون سے، جب بلڈ کا سرکولیشن رک جائے، یعنی خون کا بہاؤ جو ہے وہ رک جائے اگر، تو وہ دل تو ہے وہ خالی ہو گیا، تو اب وہاں انٹیلیجنس، ذہانت اور بہت ہی ہوشیاری وہ سب کہاں جائے گی؟ نہیں رہے گی نا باقی۔ In this state they will press forward to judgment، یعنی یہ ان کی حالت ہے کہ ان کی گردنیں انڈڑی ہوئی ہے، ان کے گردن وہ اسٹریچ ہو کے اوپر کی طرف ایک دم گھور گھور کے نگاہیں دیکھ رہی ہیں، ان ہٹ بھی نہیں رہی ہے، وہاں سے نظر بھی نہیں ہٹ رہی ہے، ان کی طرف واپس لوٹ کے بھی نہیں آ رہی ہے، اور ان کا جو بھی دل ہے وہ خالی ہو چکا ہے، امید سے نا امید ہو چکا ہے، اور اب وہ آگے یعنی ان کو آگے پہنچایا جا رہا ہے جہاں کے اللہ کی ججمنٹ سیٹ ہے، جہاں پر فیصلہ ہونے والا ہے، انصاف، عدل اور انصاف، سچی ویلیوز جو کہ اب ہوگی۔ دنیا کے اندر بندہ بے ایمانی حرام روزی کمائے گا اور پھر بھی لوگ اس کی واہ 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 کریں گے، ارے بابا دیکھو اس کے پاس کتنا پیسہ، اس کی زندگی کتنی شاندار ہے، ارے دیکھو، ارے لیکن وہ چیز تم دنیا کے اندر غلط چیز کے لیے بھی تم اتنے امپریس ہوتے ہو، کسی نے حرام کمائی کرائے تو بھی وہ اس کی شان و شوکت دیکھ کے امپریس ہو رہے ہو۔ اس لیے ٹرو ویلیوز جو ہے وہ وہی ہونے والی ہے، اللہ کی
ججمنٹ سیٹ کے سامنے، وہیں پر صحیح مطلب جو اس کی قدر جو ہونی ہے، جو صحیح چیز کی قدر، غلط چیز جو ہے اس کے لیے بالکل یعنی کہ جیسے رد کیا گیا، تو وہ چیز وہاں پر ہوگی سچی ویلیو۔ دنیا کے اندر جھوٹی ویلیو بھی بہت ہوتی ہے، کوئی نے اچھے سفید کپڑے پہنے ہیں، داڑھی بڑھائی ہے، تو بولیں گے ارے یہ تو مولانا ہے، ہو گئی نا، جھوٹی قدر ہوئی ہو۔ لیکن وہی بندہ جب اللہ کی ججمنٹ سیٹ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ بولے گا تو اور مولانا، تو کائے کا مولانا، تو لوگوں کو جھوٹ سچ بول رہا تھا، کس کو کیا کیا بول رہا تھا، خالی تیرے لباس سے، تیری پوشاک سے سب سے تھوڑی بولیں گے کہ تو بہت بڑا وہ ہے، نہیں۔ اس لیے اصلی ویلیو ہونے والی ہے اللہ کے دربار میں، جہاں کے ججمنٹ ہوگا۔